ان کا جب جنازہ آیا موصوف کا، اب نہ کوئی کہے کہ حالات حاضرہ بیان ہو رہے ہیں نا، ان کے کاز اور ایشوز کو ہم نہیں بیان کر رہے کہ نائجیریا کینیا میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آرمی سے کیا اختلاف تھے، انہوں نے آرمی کے کیا راز کھولے، نہ وہ نہیں ہم بات کر رہے. ان موصوف کا جنازہ آیا تو کسی نے جنازے کا مذاق بنایا، اس مذاق کو ٹویٹر پہ آگے بڑھایا مریم نواز نے، جس پہ شہباز گل صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے پاکستان کی ہندا ہے. پھر شہباز گل کے اوپر جو ہے وہ متعصب ملاؤں نے حملہ کیا کہ اس نے صحابیہ کی توہین کی. اب کون صحابیہ؟ کون صحابیہ؟ ہندا. اب آئیے بزرگان اہل سنت کی توہین حرام ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہندا بھی ہماری بزرگہ ہے، بھگتی اب آپ. ہندا وہ کہہ رہے ہیں ہماری بزرگ ہے. سارے اہل سنت کی؟ نہ، کچھ اہل سنت کی. تو یہاں پر جو اہل سنت کی ڈیفینیشن ہے کلیئر نہیں ہے، کل اہل سنت یا بعض اہل سنت، فتنہ کرنے والے اہل سنت یا صلح کرنے والے اہل سنت. اب یہاں پہ خیر سوال کیا جائے گا کہ یہ توہین مریم نواز کی ہوئی ہے نسبت دینے سے یا ہندا کی ہوئی ہے؟ تو ہمارے حساب سے تو یہ توہین مریم نواز کی ہے. بابا ان سے جو بھی اختلاف ہو سکتا ہے کم سے کم وہ ہندا جیسی تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہندا کے لیے تو بہت بڑے بڑے جرائم چاہیے. اب نہ سمجھے کوئی کہ جی مریم نواز کے طرفدار ہے، لیکن بات ہو رہی ہے، ہم تو واضح کہتے ہیں کہ دشمنان اہل بیت کو تو آپ کتے سے بھی موازنہ کریں گے تو غلط ہے. جو لوگ بعض دفعہ دشمنان اہل بیت کتے سے نسبت دے دیتے ہیں، روایات میں بھی مذمت ہے نا. کتے نے کیا کیا ہے؟ کتے کو، سور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض مصلحتوں کے تحت نجس رکھا ہے کہ ہم بہت زیادہ اٹیچ نہ ہوں، بس وہ بعض مصلحتیں ہیں. لیکن واقعاً سور دشمنان اہل بیت جیسا ہے، یعنی واقعاً ایسا ہے، یعنی سور سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب کتاب کرے گا، اس کو جہنم میں ڈالے گا، بدترین عذاب میں مبتلا فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی سور کو یا سور کے بچے کو. نہ بابا نہ، سور ہے، اللہ نے بنایا اسے، حرام ہے، مصلحت ہے، نجس ہے، مصلحت ہے. اس کے بارے میں تفصیل ہمارا ڈسکشن ہے. بعض چیزیں جو حرام ہیں ان میں نقصان ہے، بعض چیزیں جو حرام ہے ایسا نقصان نہیں ہے. اس میں نقصان کون سا نہیں ہے؟ انسان کے لیے کھانے کے اعتبار سے ممکن ہے نقصان نہ ہو، لیکن اس کا وجود ضروری ہے انوائرمنٹ کے لیے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ نسل کھا کھا کے ختم ہو جائے، یہ جنگلوں میں رہے باقی. تو سور کے کیا نقصان ہے، کیا نقصان نہیں ہے، جینیٹیکلی ہے یا فزیکلی ہے، فوراً ہوتا ہے یا دیر میں ہوتا ہے، کتنے سال میں ہوتا ہے، یہ سارا ڈسکشن الگ ہے. ہم نہیں کر رہے کہ کوئی سور کھائے یا نہ کھائے، نا قطعاً حرام ہے، لیکن اللہ نے بنایا ہے. لیکن اللہ، رسول اور ائمہ کے مقابلے میں آنے والے کو سور سے تشبیہ اگر کوئی دیتا ہے تو در حقیقت سور کی توہین کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ کافر کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن قرآن یا بالفاظ دیگر اسلام کے حساب سے کافر برا ہے کہ منافق؟ سر منافق برا ہے. یعنی 10,000 کی فوج یہاں ہے، 10,000 کی فوج کفار کی ہے، کلیئر ہے 10,000 کی فوج کفار کی ہے. لیکن 10,000 کی فوج کفار کی ہے، 10,000 کی فوج ہماری ہے، اس میں 5,000 منافق ہیں، یہ 5,000 خطرناک ہیں. یہ منافق ہے. اب اس کے بعد ایک ایشو بنایا کہ مسلمانوں کی نانی ہے ہندا. دیکھیں یہ سارا ڈرامہ کہاں سے شروع ہوا؟ پہلے معاویہ کو ماموں بنایا، خال المؤمنین. اب معاویہ کی ماں کو بنا دیا نانی. کیوں بنا دیا؟ کیونکہ معاویہ کی بہن جناب ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی. اب کیونکہ وہ ماں ہے تو بھائی کون ہو گیا؟ ماموں.
اب یہاں پر یاد رکھیں کہ ام المؤمنین کے معنی خود متکلمین اور مفسرین اہل سنت کے حساب سے صرف اتنے ہیں کہ ان سے شادی نہیں ہو سکتی بس. یہ جو ہمارے پاس مولوی ملا کہ خدا ان کو عقل و شعور عطا فرمائے کہ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ام المؤمنین کے معنی یہ ہیں کہ وہ ماں ہیں اور ماں والا مقام ہے، اور بعض نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماں پر اطاعت واجب نہیں ہوتی، حتیٰ مولا امیر المومنین کی اطاعت بھی واجب نہیں ہے ان پر. کس نے کہا نبی اور امام کی ماں پر ان کی اطاعت واجب نہیں ہے؟ قطعاً اطاعت واجب ہے، پہلی بات. اچھا جی مومنین کی ماں ہے، اصلا مومنین کی ماں ہے تو کیا ہوا؟ اول تو ماں کے معنی یاد رکھیں، صرف یہ ہے کہ نکاح نہیں ہو سکتا. اب جناب ام حبیبہ کی وجہ سے معاویہ کو بنا دیا خال المومنین. سوال یہ پیدا ہوگا بابا 11 بیویاں تھیں، ان سب کے بھائی کہاں گئے؟ اتنے سارے ماموں، اتنے ماموں کی فوج میں سے ان کو ایک ہی ماموں نظر آیا. مفسرین اہل سنت نے واضح لکھا ہے کہ ازواج ام المومنین فقط نکاح کی حد تک، ٹھیک، نہ ان کی بیٹیاں مومنین کی بہنیں ہیں، نہ ان کی کے بھائی مومنین کے ماموں ہیں، اور نہ ہی کوئی اور چیز ثابت ہوتی ہے. صرف ثابت ہوتا ہے کہ ان سے نکاح حرام ہے. لیکن خیر زبردستی انہوں نے معاویہ کے لیے فضیلت نکالی خال المومنین. اب فضیلت نکالی ہے ہندا کے لیے کیا کہ مومنین کی نانی. اب یہاں پہ ڈسکس ہے کہ اول تو یہ سب کچھ ثابت ہی نہیں ہے. وہ ثابت کیوں نہیں ہے؟ اول تو یہی ثابت نہیں ہے ماموں اور نانی والے موضوعات. لیکن اگر ثابت ہو جائیں تو ہندا ویسے بھی نانی نہیں ہو سکتی. وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ جاننا چاہیے. اور بعض لوگوں کے بھی ذہن میں سوال آتا ہوگا جب کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں ام حبیبہ، اور ام حبیبہ بیٹی تھیں ابو سفیان کی اور بہن تھی معاویہ کی. ٹھک سے ذہن میں آتا ہے بس بیٹی تھی کس کی؟ ہندا کی. نو، ہندا کی بیٹی نہیں تھی. یہ اہم چیز ہے، ہندا کی وہ بیٹی نہیں تھی. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت ام حبیبہ کی شادی ہو چکی تھی. کس سے ہو چکی تھی؟ عبید اللہ ابن جہش سے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے اور قریبی اصحاب میں سے تھے. اور ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا حبشہ. حبشہ جا کے اسلام تو خاک پھیلاتے، وہ خود عیسائی ہو گئے تھے. عبید اللہ ابن جہش، پورا ہمارا اس کے بارے میں ایک لیکچر ہے. وہ خود عیسائی ہو گئے تھے. جب عیسائی ہو گئے تو بیوی الگ ہو گئی. پھر جب یہ واپس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے شادی کی. تو شادی ایسے ہوئی. بیٹی ہیں یہ معاویہ کی، یعنی باپ معاویہ ہے، لیکن ان کی ماں ہندا نہیں ہے. ان کی ماں تھیں صفیہ بنت ابی عاص، کہ جو اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کی سگی پھوپھی تھیں. یعنی جناب عثمان کی سگی پھوپھی زاد بہن ہیں حضرت کون؟ ام حبیبہ. لیکن جناب عثمان کا سگا پھوپھی زاد بھائی نہیں ہے معاویہ. الگ الگ ماؤں سے ہیں. کیونکہ البتہ بتاتے چلیں کہ حضرت ام حبیبہ کیونکہ سگے ماموں زاد بھائی تھے تیسرے خلیفہ، جب جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا گیا مصر میں معاویہ کے حکم سے، اور وہاں کا گورنر بھی ایک آدمی تھا جس کا نام تھا معاویہ ابن خدیج، اور ان کاموں میں ساتھ تھا عمرو عاص، اور یہ دونوں کے دونوں اصحاب تھے. اور حضرت عائشہ ان دونوں پر لعنت بھیجتی تھی، دونوں کے لیے بد دعا کرتی تھیں، اور ساتھ میں معاویہ پر بھی. ٹھیک. اور جب محمد ابن ابو بکر کو معاویہ کے حکم سے قتل کروا کر گدھے میں ڈلوا کر مردار گدھے میں ڈلوا کر جلوا دیا، اور محمد ابن ابو بکر کا خون آلود کرتا آیا مدینے میں، تو جناب ام حبیبہ اور جناب عثمان کی فیملی نے باقاعدہ جشن منایا. یہ بھی چیز یاد رہے. اور جناب ام حبیبہ نے ایک بکرا بھنوایا اور بھنوا کے جناب عائشہ کی خدمت میں بھجوایا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کے دل کتنے سخت تھے. ہمارے یہاں کسی سے لڑائی ہو کم سے کم موت میں کھانا بھیج دیتے ہیں، اگر کھانا نہ بھیجیں تو کم سے کم تڑپاتے نہیں ہیں.
تو جناب ام حبیبہ نے جناب عائشہ کو بھنا ہوا بکرا بھجوایا، اور بھنا ہوا بکرا بھجوانے کے بعد اب بیک گراؤنڈ ذہن میں رہے کہ جناب محمد ابن ابو بکر کو قتل کیا گیا، مردار گدھے میں ڈال کر ان کو جلوا دیا گیا۔ تو جناب ام حبیبہ نے بکرا بھیجا جناب عائشہ کو اور فرمایا ہاکذا شویہ اخوکی، اور ایک جگہ بیان ہوا ہاکذا شویہ اخوکی بمصر، تمہارے بھائی کو ایسے بھونا گیا تھا۔ ایک ماں دوسری ماں کو تڑپا رہی ہیں ان کے بھائی کی موت پر، کہ اور تفصیل بیان کی جائے، ایک ماں دوسری ماں کو تڑپا رہی ہیں، ایک ماموں نے دوسرے ماموں کو قتل کر دیا۔ بابا جب معاویہ ماموں ہے ام حبیبہ کی وجہ سے، جو نہیں ہو سکتا، ٹھیک، کیونکہ مائیں الگ الگ ہیں، لیکن باپ کی وجہ سے آپ کر رہے ہیں، چلو صحیح ہے، لیکن ہندا تو قطعاً نانی نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے معاویہ ماموں ہے تو جناب محمد ابن ابو بکر ماموں کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اس سے پاکستان کے ماحول کو خطرناک بنایا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ شہباز گل صاحب نے باقاعدہ معافی مانگی ہے۔ کیوں شور مچایا ہے؟ کہ جی ہندا صحابیات میں سے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندا نے اسلام قبول کرنے کے بعد، اول جو اسلام قبول کیا ہے اس شرط پہ کیا ہے کہ تم لوگ زنا نہیں کرو گے، بیعت اس شرط پہ ہوئی ہے۔ یا وہ تعجب ہوگا، جو بیعت ہوئی ہے وہ اس شرط پہ ہوئی ہے کہ تم لوگ زنا نہیں کرو گے، اور جو زنا سے بچے ہیں انہیں تم لوگوں نے قتل کیا، یہ جرم ہے، لہذا زنا کے اگر بچے ہوں، یعنی ابھی بھی کوئی رہ گیا ہو، اسے قتل نہیں کرنا ہے۔ جس پہ ہندا نے جواب دیا کہ ہاں پھر تمہارے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اب ہندا کے بھائی اشرف الانبیاء کے مقابلے میں، ہندا کا باپ اشرف الانبیاء کے مقابلے میں، ہندا کا شوہر اشرف الانبیاء کے مقابلے میں، ہندا کا بیٹا معاویہ، اور خود ہندا کیا اشرف الانبیاء کو تڑپانے والی، جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والی۔ ہندا کا بیٹا کون؟ معاویہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور خلیفہ اور جانشین اور داماد سے مقابلہ کرنے والا، اور اگر کھول کے بیان کیا جائے تو اہل سنت کے چوتھے خلیفہ کو خلیفہ نہ ماننے والا، اہل سنت کے چوتھے خلیفہ سے جنگ کرنے والا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے جنگ کرنے والا، پھر سازشوں کے تحت ایسا ماحول بنانے والا کہ وہ سیز فائر ہوا، یعنی امام حسن کی جو صلح ہے وہ در حقیقت سیز فائر ہے۔ تو نواسے رسول کے خلاف سازش کرنے والا، رسول کے نواسے کو زہر دلوا کے قتل کرنے والا، پھر اسی ہندا کا پوتا رسول کے نواسے کو قتل کرنے والا، امام حسین کو، رسول کی نواسیوں کو اسیر کرنے والا۔ کیا واقعا ایمان کا جلوہ نظر آیا؟ اسی وجہ سے تاریخ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب طلقاء تھے، یعنی فتح مکہ کے بعد انہوں نے جان بچانے کے لیے اسلام کو قبول کیا، لیکن آیا اس پوری نسل میں اسلام نظر آ رہا ہے کہیں؟ کیا رسول آل رسول کی محبت نظر آ رہی ہے، یا رسول آل رسول سے جنگ نظر آ رہی ہے؟ اور آج بھی یہ نظر آتا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ان کی محبت ہے، ان کے دل میں رسول آل رسول کی محبت نہیں ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ نفاق کس قسم کا ہے۔ اور پھر تصور کریں کہ بنو امیہ کی مذمت میں اشرف الانبیاء نے کیا کیا فرمایا، اور بنو امیہ کو کیا کہا؟ شجرہ ملونہ۔ پھر یہی بنو امیہ جو ہے مسلط ہو گئے اور انہوں نے آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اگر یہ عزاداری نہ ہو تو یہ حقائق بیان نہ ہوتے۔ اب آخر میں سوال ہو کہ یہ جو ہم نے چیزیں بیان کی، جناب محمد ابن ابو بکر کا قتل، کہ جو معاویہ ابن خدیج گورنر تھا اور امر عاص تھا، اور معاویہ ابن ابو سفیان کے حکم سے سب کچھ ہوا، یہ بزرگان اہل سنت کی توہین ہوئی ہے، یہ ہم نے ادب کے دائرے میں حقائق بیان کیے ہیں؟ کیا جناب محمد ابن ابو بکر کے قتل کو چھپا دیا جائے، جنگ جمل کو، جنگ صفین کو
چھپا دیا جائے. تو جب تک حقائق بیان نہیں ہوں گے، اور انہی حقائق کو بیان کرنے کے لیے ہے عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام.